ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ایک تھا تیتر ایک بٹیر اور ملک میں جو ہیجان کی ایک کیفیت ہے اس کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ماروی میمن صاحبہ آپ کے پاس کچھ آپ کو آبجیکشن سے جو اچیومنٹس آف گورنمنٹ گنوائی ہیں فوج obviously عباد ان کی صاحبہ نے. اچیومنٹس وہ اپنی لسٹ لمبی دے سکتے ہیں، لیکن جو حقائق حکومت نے پیش کیے ہیں عوام کے سامنے وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. مہنگائی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ایک فائنینشیل کرائسس ہے بہت بڑا، اور اس سے اگر وہ چھپنا چاہتے ہیں تو وہ چھپتے رہیں، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. ان کی کریڈیبلٹی اور اس سے ویک ہوتی ہے جب یہ جھوٹ بولتے ہیں آ کے ٹی وی پہ یا غلط بیانی کرتے ہیں. اور یہ اس لیول کی میں بات نہیں کر رہی، ہائیسٹ لیول کی غلط بیانی نہ صرف پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، ہائیسٹ لیول کی غلط بیانی آ کے قوم کے خطابوں میں بھی ہوتی ہے. اور مثلاً میں کوئی مطلب اسپیسیفک ایگزامپلس ہیں؟ ان دے سینس کہ آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، آپ کو 2.5 سال کے بعد یاد آیا کہ آپ نے ایک مہنگائی پر جنگ کرنی ہے. آغاز حقوق بلوچستان شروع کیجئے، وہ جتنی کڈنیپنگز بڑھ گئی ہیں، جتنی ٹارگٹ کلنگز بڑھ گئی ہیں، ریٹس اگر انکریز ہو گئے ہیں، ایک مسئلہ ہے جو شاید پہلے بھی تھا. ماروی میمن صاحبہ آپ نہیں ایشو یہ سمجھتی نہیں کہ ہے، اگر ایشو یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ اگر کو آپ نے چیف منسٹر گورنر کی کے پروٹوکالز آپ نے دے دیے تو ایک صوبے کے اس کو حقوق مل گئے، کہیں سے ان کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس نہیں ملے، ان کی سچویشن ویسی ہے. سو جی بی کے جانب بات ہے. سو لسٹ بہت لمبی. میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ آج کے پاکستان کی بات کریں. آپ ٹائم واپ میں بیٹھے ہیں، آپ وہی بیان بازی لگی ہوئی ہے، اور بیان بازی آ کے ہر دفعہ ٹی وی پہ کہنا، اور یہی اس سے کوئی امپریس نہیں ہوتا، اس آپ سے کوئی نہیں کنونس سمجھتی نہیں کہ ہوتا. اگر میں یہ گورنمنٹ کو سمجھتی ہوں کہ فوکس رہنے اگر دیا جاتا ہے گورنمنٹ گورننس پہ؟ کس ایبسلوٹلی گورنمنٹ کا فوکس گورننس سے کس نے آؤٹ کیا ہے؟ ان کس کی نے آؤٹ کیا؟ یہی تو ہم جاننا چاہ رہے ہیں. یہ ہر دفعہ بلیم دینا کہ جوڈیشری نے کیا یا کچھ خاص میڈیا گروپس نے کیا، یہ تو پھر آپ چھپ رہے ہیں نا، آپ کسی چیز کے پیچھے چھپ رہے ہیں. آپ کو اگر آئینہ دکھایا جا رہا ہے، آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کانفرنٹیشن نہ کیجئے. کرپشن، باٹم لائن کرپشن، آپ کرپشن چھپانا بند کریں، آپ اکاؤنٹیبلٹی شو کریں کرپشن کی. آپ کی کوئی کسی کے ساتھ کرپشن تو ایشو پچھلے نہیں. 8-9 سال میں بھی بہت ہوئی، اس ایبسولوٹلی کی بھی ایبسولوٹلی بالکل اکاؤنٹیبلٹی کوئی 8-9 نہیں ہوئی. سال نہیں، آپ شروع کیجئے 60 سے. آج اکاؤنٹیبلٹی بل کے اوپر میٹنگ ہو رہی تھی اور یہی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں کہ آپ کہاں سے چیک کریں گے. آپ 1985 سے چیک کرنا چاہتے ہیں یا آپ ہمیشہ سے شروع کوئی ٹائم لائن نہیں دینا چاہتے؟ کیوں آپ ٹائم لائن دیتے ہیں؟ کرپشن ہمیشہ سے رہی ہے اس ملک میں، لیکن لیولز انکریز کیے گئے ہیں، اور جب لیولز بہت زیادہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے آبویس ہو جاتا ہے، اور جب آبویس ہو جاتا ہے تو لوگ زیادہ بات کرتے ہیں. ایشو چھوٹا یا زیادہ دونوں غلط ہیں، ہم مانتے ہیں کہ دونوں غلط ہیں، لیکن ایک لیکن پرسپشنز لیولز بھی کریٹ کی جاتی ہیں ڈیلیبریٹلی. اقبال صاحب جھگڑا صاحب، آپ کی پارٹی اکثر یہ کہتی ہے، ایون نواز شریف صاحب نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیے کہ جی ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اپوزیشن جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے کسی بھی جمہوریت میں، ٹرائیکاٹمی آف پاور کا پرنسپل ہوتا ہے. عدلیہ کے ساتھ تو آپ کھڑے ہیں، پارلیمنٹ کے ساتھ آپ کیوں نہیں کھڑے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی، بڑی آپ نے عجیب بات کی. ہم نے کب کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں؟ ہم پارلیمنٹ کے ساتھ بھی ہیں، عدلیہ اسپیسیفکلی کیوں لیکن پوائنٹ میں آؤٹ کرتے آپ ہیں؟ کو صرف عدلیہ کی بات نہیں ہے جناب. ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنز، ہم اداروں کی بات کرتے ہیں، اور اداروں میں سب سے امپورٹنٹ جو آپ کا ایک ستون ہے وہ ہے جوڈیشری. میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس ملک میں آزاد جوڈیشری ہوگی، جس ملک میں انصاف ملے گا، وہاں پر مسائل منیمم ہوں گے، بلکہ نہیں ہوں گے. جہاں انصاف ہوگا وہاں مسائل نہیں ہوں گے. اسی لیے یہ دیکھیں، یہ جدوجہد تو ہم نے مل کے کی تھی اس جوڈیشری کے لیے. پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ اینڈ ہم نے جدوجہد سول جوڈیشری کے لیے سوسائٹی. نہیں کی تھی، ہم نے جدوجہد جمہوریت کی بحالی کے لیے کی نہیں، تھی. جمہوریت کی بحالی کے لیے مل کر ہم نے پھر جوڈیشری لیگل، یہ کہنا کہ جوڈیشری کے لیے نہیں کی تھی، فار گاڈ سیک ڈونٹ سے دیٹ. یو ور ود اس ان دا فور فرنٹ. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک آپ کے ملک میں جوڈیشری مضبوط نہیں ہوگی، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، آئی ایم سوری ٹو سے 60 سال جس طریقے سے جوڈیشری کے گزرے ہیں، یہ ایک، میں ہمیشہ اس وقت بھی کہتا تھا اگر پاکستان کا روشن مستقبل ہمیں درکار ہے تو اس ملک میں آزاد عدلیہ نہایت ہی آزاد ضروری ہے. ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ کچھ انفارمیشن، جیسے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب خود انسینویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی انفارمیشن نہ صرف ان کے پاس ہے، جوڈیشری کے پاس بھی ہے، اور وہ سامنے نہیں آ رہی. یہ بہت ایک ڈینجرس سٹیٹمنٹ ابھی ڈاکٹر شاہد مسعود کی آپ نے ہمیں ابھی سنوائی ہے. ہم تو اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ کس ڈائریکشن میں چیزیں انہوں نے ایک ڈائریکشن دی ہے، اور وہ ڈائریکشن کوئی خوفناک قسم کی ڈائریکشن لگ رہی ہے. یہ واقعی کوئی خوفناک قسم کی، اور جیسے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ شاید ججز کو بھی معلوم تھا، واقعی انہیں کچھ معلوم تھا یا حکومت تو ڈینائی کر رہی ہے؟ تو صورتحال کیا دیکھیے ہے؟ جی، یہ مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ حکومت کا اس سلسلے میں کوئی سوچ نہیں پائی جاتی تھی، کوئی اس قسم کا رجحان نہیں پایا جا رہا تھا کہ ہم اس نوٹیفیکیشن کو ڈی نوٹیفائی کریں گے.
it was not at all on the table. یہ ہمارے دماغوں میں بھی نہیں آیا تھا. It came as a horrible kind of a shock to us کہ یہ کیا ہوا بیٹھے بٹھائے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے ہوا یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ سب سے پہلے ایک آج چینل ہے وہاں پر سب سے پہلے اس کا کوئی فخر الرحمان نام کا کوئی رپورٹر ہے, اس نے اس کو شروع کیا. پھر اس کے بعد طلعت حسین صاحب نے اس کو ویٹیج دی, اور طلعت حسین صاحب کے بعد کامران خان جیو چینل پہ انہوں نے شروع ہو گئے. پھر تو چل سو چل, پھر تو جو شروع ہوا سلسلہ, اور اس کے بعد وہ آج صبح تک ایک غیر یقینی کیفیت 3 دن کی رہی پورے ملک میں کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہوا ہے. پھر اوپر سے ابھی جیسے آپ نے دیکھا کہ ریزگنیشن کی سٹوریاں آنی شروع ہو گئی, اور کراچی کا ایک خاص ماحول بنانے کی کوشش کی گئی, اور ایسا لگ رہا تھا that the whole system will collapse. But then what happened last night? یعنی پرائم منسٹر یہ آ کے تردید کر رہے ہیں کہ جی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ہمیں ریٹن میں دو. جب منسٹر کی بات کا یقین کرنا چاہیے کہ نہیں, پرائم منسٹر نے سارے لوگوں کو بٹھایا پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ان کوئی تمام جو ان کے خاردار جھاڑیاں جو ان کے آس پاس لگی ہوئی ہیں, تارے لگے ہیں, سب اس کو ختم کر دیا جائے اور ان کو ہاؤس اریسٹ سے نکالا جائے. تب تو کوئی ریٹن میں نہیں دیا گیا تھا, تب تو انہیں خیال آیا کسی کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اب ہمیں ذرا سمجھداری سے اور ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے. یہ کیا ہوا کہ چونکہ آپ کے پاس ایک ایجنڈا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں, آپ کی یہ خواہش ہے کہ یہ حکومت گر جائے, کیونکہ پچھلے 2.5 سال سے آپ یہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ 3 مہینے اور 2 مہینے اور 1 مہینے ساری باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں کہ اسٹریچر پہ آئیں گے اور اسٹریچر پہ جائیں گے, اور پھر اس طرح ختم ہو جائے گا, اس طرح ختم ہو جائے گا, تمام باتیں ہوئی ہیں. لیکن مسلم لیگ نواز تو سپورٹ کر رہی ہے فلی گورنمنٹ کو. نہیں دیکھیے, میاں نواز شریف نے کل جہاں بہت ساری باتیں کی ہیں جس کو اگین میڈیا نے اچھالا ہے, وہاں اس میں ایک بہت عمدہ انہوں نے بات کی کہ it is time to sit down and prepare and develop a national vision plan for the next 25 years. 25 سال کا یہاں پہ کل کا پتہ نہیں, اور نواز شریف صاحب 25 سال کی بات کر رہے ہیں. اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.